النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والطيبين والطاهرين والحمد لله رب العالمين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سائے ہر ولی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. میرے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور العینین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا جد الحسنین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا راحت العاشقین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا مراد المشتاقین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام تعریفیں تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے، وہ ذات جو خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی ہے، رب العالمین بھی ہے، احسن الخالقین بھی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کونین نبی الحرمین صاحب مشرقین والمغربین حضور نور مجسم شفیع معظم تاجدار مدینہ راحت و قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ قائد المرسلین و خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر بار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذرانہ درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے. اللہ پاک امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ و گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے. آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو، جو بندہ میرے اصحاب کو گالی دے اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور قیامت تک جو لوگ لعنت کرنے والے ہیں ان کی لعنت ان پر برستی رہے گی. دوسری حدیث پاک میں فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان سے محبت کرنا، مجھ سے محبت کرنا ہے، مجھ سے محبت کرنا میرے رب سے محبت کرنا ہے، ان سے بغض رکھنا، مجھ سے بغض رکھنا ہے، مجھ سے بغض رکھنا میرے رب سے بغض رکھنا ہے. اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں اصحاب رسول کا ذکر فرما رہا ہے. قرآن کریم کی جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اللہ اس میں ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. اگر آپ ایمان لاؤ ان کی مثل جو آپ سے پہلے یا آپ سے پہلے ایمان لا چکے. اس سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے اے نبی کے غلاموں، اگر آپ ایسے ایمان لاؤ جیسے نبی کے صحابہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے، فقد اہتدوا، تم ہدایت پا جاؤ گے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اگر تم پھر گئے تو ماذ تم ضد اور ماذ تم ہٹ درمی میں مبتلا ہو. کائنات بعد میں بنی ہے، کائنات کا انتخاب اللہ نے پہلے کر دیا. کس کو نبوت دینی ہے، کس کو رسالت دینی ہے، کسے نبی کا صحابی بنانا ہے، کسے تابعی بنانا ہے، کسے تبع تابعی بنانا ہے، کسے اہل بیت میں شامل کرنا ہے، کسے اولیاء میں شامل کرنا ہے، کسے علماء میں شامل کرنا ہے. آپ اور میں مل کر کروڑوں سال ہم زکوٰۃ بھی دیں، روزے بھی رکھیں، نماز بھی پڑھیں، حج بھی ادا کریں، جمعے پڑھیں یا جمعے پڑھائیں،
ساری زندگی میں اور آپ عبادت کریں، عبادت کرنے سے ہم نبی نہیں بن سکتے۔ ساری زندگی میں اور آپ عبادت کریں، میں اور آپ رسول بھی نہیں بن سکتے۔ ساری زندگی میں اور آپ جہاد کریں، میں اور آپ نبی کے صحابی بھی نہیں بن سکتے۔ ساری زندگی ہم نبی پر درود و سلام کے نذرانے پڑھیں، ہم پھر بھی نبی کی اہل بیت اطہار میں شامل نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ انتخاب اللہ نے کیا تھا کہ کس کو میں نے نبی بنانا ہے، کس کو میں نے رسول بنانا ہے، کس کو میں نے صحابی بنانا ہے، کس کو میں نے اہل بیت اطہار میں شامل کرنا ہے۔ انتخاب رب کا ہے۔ آپ کپڑے کی دکان پہ گئے، آپ نے ایک سوٹ خریدا، سوٹ خرید کے آپ نے اپنی بیوی کو دیا یا اپنی بیٹی کو دیا، آپ کی بیٹی یا آپ کی بیوی آپ کے انتخاب پہ اعتراض کر دے، بابا یہ سوٹ مجھے پسند نہیں ہے، یہ کلر مجھے پسند نہیں ہے۔ ایک باپ کو دکھ ہوتا ہے، میں کس محنت سے لے کر آیا، میری پسند کو میری بیٹی جو ہے ناپسند کر رہی ہے۔ اسی طرح یہ جتنے بھی نبی کے اصحاب ہیں، کوئی صحابی خود نہیں بنا، بلکہ اس کا انتخاب اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا۔ اب جو بندہ بھی اصحاب رسول پہ تبرہ کرے گا، صحابہ کرام کو برا بلا کہے گا، حقیقت میں وہ صحابی پہ اٹیک نہیں، بلکہ حقیقت میں وہ اللہ کے انتخاب پر اعتراض کر رہا ہے کہ معاذ اللہ اللہ کا انتخاب اچھا نہیں ہے، معاذ اللہ اللہ کا جو ہے وہ چناؤ اچھا نہیں ہے۔ نہ کوئی اپنی مرضی سے نبی بن سکتا ہے، نہ کوئی اپنی مرضی سے صحابی بن سکتا ہے۔ ساری زندگی میں اور آپ عبادت کرتے رہے۔ اب صحابی کون ہے؟ صحابہ ہیں کون؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنے بچے یتیم کروائے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر مارے کھائی، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نوکیلی پہاڑیوں سے گھسیٹا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کی صحبت میں رہ کے 4 دن بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سینے پہ خنجر چلے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چمڑے میں لکھا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کے تھوک کو نیچے نہیں گرنے دیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کے نائی کے بالوں کاٹنے والے کا طواف کیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کے بچے ہوئے پانی کے ایک قطرے کو زمین پہ نہیں گرنے دیا، اسلام کی خاطر لڑے، اسلام کی خاطر قربان ہوئے، ساری زندگی اپنا تن مان دولت جان سب کچھ انہوں نے دین کے لیے قربان کیا۔ لیکن اس دور صدی میں 2021 سے لے کر اب تک آپ دیکھیں، ہمارے اہل سنت و جماعت میں کچھ ایسے نام نہاد مفتی بھی ہیں، اپنے آپ کو مولوی بھی کہتے ہیں، اپنے آپ کو مناظر بھی کہتے ہیں، منبر رسول پر بیٹھ کر اصحاب رسول پہ تبرہ بازی کرتے ہیں۔ فلاں صحابی نے معاذ اللہ یہ کر دیا، فلاں صحابی نے یہ کیا تھا، فلاں صحابی نے یہ کر دیا تھا۔ پھر ایک اور گروہ سامنے آیا، وہ کہتا ہے معاذ اللہ نبی کی زندگی میں صحابہ ٹھیک رہے، جب نبی کا وصال ہوا، نبی کے وصال کے بعد سارے معاذ اللہ مرتد ہو گئے سوائے 3 اور 4 کے۔ تو اس لیے آج جمعۃ المبارک کی گفتگو ہماری اسی پر ہوگی، آیا صحابی کس کو کہتے ہیں؟ آیا نبی کے بعد نبی کے صحابہ نبی کو چھوڑ کر گئے کہ نہیں گئے؟ اس سے پہلے میری دعا ہے اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی، آپ کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ ہیں 2 قسم کے۔ آج کا جو خطاب ہے یہ ضروری ہے، آپ نے اسے سننا بھی ہے تو دل میں اس کو آپ نے جگہ دینی ہے۔ انشاءاللہ ساری زندگی کوئی بندہ آپ کے سامنے کتابیں لے کے بیٹھا رہے، آپ کے سامنے قرآن پڑھتا رہے، آپ کے سامنے گھنٹوں خطاب کرے، آپ نے میری چاند باتیں ذہن میں رکھنی ہے، بڑے سے بڑا علامہ آپ کے سامنے بول ہی نہیں سکے گا۔ کہ صحابہ کتنی قسم کے ہیں؟ صحابہ کی ہیں 2 قسم۔ ایک ہے مہاجر، جنہوں نے مکہ سے حضور سے ساتھ ہجرت کی، اپنا مال چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، اپنی بیویوں کو چھوڑا، اپنے بچوں کو چھوڑا، اپنے باغات اپنے کھیت کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کر میرے نبی کے ساتھ انہوں نے ہجرت فرما دی۔ محبوب آپ کو اگر ہجرت کا حکم آ گیا ہے، ہم اس مکہ میں کیا کریں گے؟ ہم مکہ میں آپ ہی کی وجہ سے تھے،
آپ مکہ سے جا رہے ہیں، جہاں آپ جائیں گے ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ اب جنہوں نے ہجرت کی ان کو کہا جاتا ہے مہاجر۔ اب جب یہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں گئے، ادھر جب لوگوں نے اسلام قبول کیا اور جو مکہ والے آئے ہوئے تھے مہاجر صحابہ، انہوں نے ان کی مدد کی، مالی طور پہ بھی مدد کی، خدمت کی، مال دیا، کام کاج دیا، رہنے سہنے کو گھر دیا، نبی کی مدد کی، دین کی مدد کی، اسلام کی مدد کی۔ ان کو کہا جاتا ہے انصار۔ وہ جو نبی کے ساتھ ہجرت کر کے آئے وہ مہاجر ہیں، جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا ان کو کہا جاتا ہے انصار۔ اب آپ اور میں بیٹھ کے موازنہ نہیں کر سکتے کہ کون سا صحابی ان کی اتنی شان ہے تو اس کی اتنی شان ہے، نہیں۔ سب سے پہلا مہاجر، اس کے بعد انصار، اس کے بعد بدری صحابہ جو بدر میں شریک ہوئے 313، اس کے بعد احد والے، پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت ملی، اس کے بعد خلفائے راشدین المہدیین، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ سمجھ آ گیا؟ بدری بھی ہیں، احد والے بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں، انصار بھی ہیں، عشرہ مبشرہ بھی ہیں، خلفائے راشدین المہدیین بھی ہیں۔ آپس میں ایک دن مسجد میں بیٹھ گئے، انصار کہنے لگے ہم زیادہ شان والے ہیں، مہاجر کہنے لگے ہم شان والے ہیں۔ دلیل مہاجر کی سنو۔ انہوں نے کہا جب نیا نیا اسلام آیا، نبی نے اعلان نبوت کیا، نبی کو پتھر لگے، ہم نے نبی کا دفاع کیا، نبی کے خلاف سازشیں ہوئی، ہم نبی کے خلاف، ہم نبی کے دامن میں کھڑے ہو گئے، اسلام کے خلاف سازش ہوئی، ہم نے اسلام کو بچایا، ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا، ہم نبی کے ساتھ اپنا گھر بار سب کو چھوڑ کے مدینے میں آئے۔ نحن اولی برسول اللہ، ہم زیادہ قریب والے ہیں، نبی ہمارے زیادہ قریب ہے۔ انصار نے جب دلیل سنو، نے کہا ہماری دلیل سنو۔ مانا کہ تم پہلے ایمان لائے، جب تم مکہ سے مدینہ آئے ہم نے تمہارے نبی پر ایمان لایا، ہم نے دین اسلام کی خاطر قربانیاں دی، ہم بھی جنگوں میں گئے ہیں، ہم نے بھی بچے شہید کروائے، ہم نے بھی قرآن کے لیے قربانیاں دی، ہم نے بھی اپنی بیویوں کو بیوہ کیا، ہمارے بزرگوں نے دین اسلام کے لیے قربانیاں دی۔ نحن اولی برسول اللہ، ہم نبی کے زیادہ قریب ہیں۔ اتنے میں بنو ہاشم، یہ تیسری کیٹیگری کے صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تم دونوں اپنی بات اپنے پاس رکھو، ہماری شان سن لو۔ مانا مہاجروں، نبی تم میں آئے، پہلے ایمان لائے، تم بھی بڑے شان والے ہو، نبی تمہارے قریب ہو سکتا ہے، اتنا نہیں جتنا ہمارے انصار صحابہ۔ مانا کہ تم نے نبی کو سپورٹ کیا، تم نے دین اسلام کی مدد کی ہے، تم بھی نبی کے قریب ہو، لیکن اتنا نہیں جتنا ہم۔ پوچھا دلیل؟ فرمایا دیکھو نبی ہمارے خاندان میں پیدا ہوئے، ہم ہی نبی پر ایمان لائے، ہم نبی کے صحابی بنے، لہذا ہم زیادہ شان والے ہیں۔ دونوں گروہ خاموش ہو گئے۔ دلیل تو بڑی مضبوط ہے، نبی بنو ہاشم میں آئے۔ میرے اور آپ کے نبی نے جب یہ گفتگو سنی، آپ مسجد سے چلتے چلتے باہر آئے، آپ نے فرمایا کس بات پہ آپس میں تمہارا بحث و تکرار ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا مہاجر کہتے ہم نبی کے زیادہ قریب ہیں، انصار کہتے ہم زیادہ قریب ہیں، بنو ہاشم کہتے ہم زیادہ قریب ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا میں بتا دوں میں کس کے قریب ہوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، آقا کیوں نہیں، آپ فیصلہ کر دے، جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا مہاجروں، تمہارے شہر میں پیدا ہوا ہوں، تو پیدا ہونے کی نسبت کی وجہ سے میں تمہارے بھی بڑا قریب ہوں۔ انصار والوں، تم نے میری مدد کی ہے، مدد کرنے کی وجہ سے میں تمہارے بھی قریب ہوں۔ اے بنو ہاشم، تمہارے خاندان میں نے جنم لیا ہے، تمہارے بھی بڑا قریب ہوں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کے کسی صحابی پر اعتراض نہ کرے، دار والوں کا بھی ہم ادب کرتے ہیں، گھر والوں کا بھی ہم ادب کرتے ہیں۔ صحابی کا دل نہ ٹوٹ جائے، نبی نے بڑے اعتدال کے ساتھ جواب دیا۔ آپ مزے سے بھونکنے لگ جاتے ہو، اصحاب رسول پہ تبرے کرتے ہو،
ان کے خلاف کوئی ویڈیو آ جائے اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنے لگ جاتے ہو. دل میرے نبی نے نہیں توڑا. حضرت عائشہ کہتی ہے ایک دن نبی بڑے موڈ میں تھے. آپ نے فرمایا صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی مانگ کیا مانگتی ہے؟ آگے کیا کہتی ہے؟ فرمایا آقا ٹھہرے میں پوچھ کے آتی ہوں. آپ کہتی ہے میں گئی اپنے بابا کے پاس. میں نے کہا ابا حضور آج نبی بڑے خوش میں ہے. نبی نے کہا جو مانگو میں عطا کروں گا. کیا مانگو؟ فرمایا بیٹی چیز میں بتاتا ہوں لیکن ایک شرط پہ جو نبی دیں گے آپ مجھے بتاؤ گی. بابا کیوں نہیں؟ فرمایا جاؤ نبی سے پوچھ کے آؤ کہ معراج کی رات جب آپ کے اور خدا کے درمیان راز کی باتیں ہوئی ہیں ان میں سے ایک بات بتا دیں. حضرت عائشہ کہتی ہے میں گئی میں نبی کی بارگاہ میں السلام علیکم. وعلیکم السلام. اے صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی خیریت؟ اللہ کے نبی کل آپ نے کہا تھا مانگو کیا مانگتی ہو؟ آج مانگنے کا دن ہے. فرمایا مانگو. فرمایا وہ راز کی بات بتائے نا جو معراج کی رات ہوئی. میرے نبی مسکرائے. آپ نے فرمایا یہ سوال ابو بکر صدیق نے کیا ہے؟ قال نعم یا رسول اللہ. ہاں ابو بکر صدیق نے کیا ہے. فرمایا میں جانتا تھا یہ اسی کا سوال ہوگا. سن معراج کی رات جب میں خدا کی بارگاہ میں گیا اللہ پاک نے فرمایا حبیب آپ کا کوئی امتی کسی ٹوٹے ہوئے کے دل کو جوڑ دے گا قیامت کے دن میں رب اسے بغیر حساب و کتاب خدا کی جنت میں داخل کروں گا. حضرت ابو بکر صدیق کتنے روئے. آپ کے آنسوں سے آپ کی داڑھی تر ہوگی. بابا میں نے نبی کا فرمان سنا ہے خوش ہونے کے باوجود آپ رو رہے ہیں. آپ نے فرمایا بیٹی اگر دل جوڑنے پر اتنا ثواب ہے تو دل توڑنے پر گناہ کتنا ملتا ہوگا. تو نبی نے اپنے اصحاب کا دل نہیں توڑا. دلوں کو برقرار رکھنے کے لیے فرمایا تمہارے بھی زیادہ قریب ہو مہاجروں انصار والوں تمہارے بھی قریب ہو بنو ہاشم والوں تمہارے بھی بڑے قریب ہو. اب سوال یہ ہے کہ صحابی کہتے کسی کو ہے. بس یہ آپ نے یاد رکھ لینا جمعہ ختم ہے. سارے مولویوں کا علم جواب دے گا مناظروں کا علم ختم ہو جائے گا. کتابیں ایک طرف ہے صرف آپ صحابی کو سمجھ لیں. صحابی اسے کہتے ہیں جو نبی کی خدمت میں آئے آمنا نبی پر ایمان لائے نبی کی زیارت کرے ایمان کی حالت سے دنیا سے چلا جائے بس صحابی بن گیا. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں پھر سمجھ آئے گا. جنگ ہو رہی تھی مسلمانوں کی تعداد کم ہے کافروں کی تعداد زیادہ ہے. ایک کافر نبی کی بغل میں کھڑا ہوا ہے کھجور اس کے ہاتھ میں ہے تلوار بھی اس کے ہاتھ میں ہے. اس نے عرض کی اللہ کے رسول دو چیزوں کا میں آپ کو آپشن دیتا ہوں ایک کا حکم دے عمل کروں گا آپ پہ ایمان لاؤ یا اسلام کی خاطر لڑوں. آپ نے فرمایا پہلے کلمہ پڑھ پھر لڑ. بغیر اسلام کے ہزاروں جنگیں کر جیسے بغیر وضو کے ہزاریں سجدے کرے ایک بھی قبول نہیں ہے. بغیر کلموں کے تو لاکھوں تلواریں چلا ایک تلوار بھی تیری قبول نہیں ہے. پہلے کلمہ پڑھ پھر جنگ میں جا. اس نے کہا جی کلمہ پڑھ لیا پھر کیا ملے گا؟ فرمایا تو کلمے کی ضمانت دے دے میں محمد تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کھجور اس نے منہ میں ڈالی مسکرا کے کیا کہتا ہے کلمہ پڑھ لیا. آقا کھجور پہلے ختم ہوگی یا پہلے جنت ملے گی؟ آپ نے فرمایا پہلے جنت ملے گی. کھجور منہ میں ہے میدان جنگ میں گیا 3 سے 4 کافروں سے لڑا انہیں قتل فی النار کیا. اچانک تیروں کی بارش ہوئی وہاں پہ شہید ہوا. میرے نبی نے فرمایا صحابہ عمل بہت تھوڑا ہے لیکن اجر بہت زیادہ ہے. نہیں سمجھ آئی کس چیز کا اجر بھائی؟ نہ نماز نہ روزہ نہ صدقہ نہ حج نہ نمازیں ہیں نہ تراویح ہے نہ قرآن کی تلاوت نہ عذرا قرآن بھی نہیں پڑھا. عمل تھوڑا ہے اجر زیادہ ہے. میں دوسری مثال دیتا ہوں مسئلہ سمجھ آ جائے گا. کافر میدان میں اترا جیسے ہی لڑتے لڑتے اس کی نگاہ جب جمال مصطفیٰ پہ پڑی تلوار روک دی. اس نے کہا یہ کون ہے اتنا خوبصورت میں نے پہلے نہیں دیکھا. اس نے کہا جن مسلمانوں کے خلاف تو لڑ رہا ہے یہ ان مسلمانوں کا نبی ہے. اس نے کہا اتنا خوبصورت؟ فرمایا یہ کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا اتنا سونا چہرہ یہ ایک سچے نبی کا ہے. تلوار رکھی گھوڑے پہ نبی کے پاس آیا عرض کی آقا
اگر میں نے آپ کا کلمہ پڑھا کیا ملے گا؟ فرمایا جنت ملے گی۔ گھوڑے پہ بیٹھ کے حضرت اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جیسے کلمہ پڑھا اندر نور چمکا، دل میں حیا آئی، غیرت آئی۔ اللہ کا نبی میدان میں کھڑا ہے، میں گھوڑے پہ کھڑا ہوں، نبی نیچا کھڑا ہے، میں اوپر کھڑا ہوں۔ کہا کہ نیچے اتر کے نبی کو بوسہ دیتا ہوں، ابھی گھوڑے سے نیچے نہیں اترا، پاؤں پھسلا، وہیں پہ شہید ہو گیا۔ فرمایا عمل بہت تھوڑا، اجر بہت زیادہ ہے۔ کیوں؟ کیا بن گیا؟ صحابی بن گیا۔ کیا بن گیا؟ صحابی۔ اب ایک مثال اور دے دیتا ہوں، پھر مسئلہ اور سمجھ آ جائے گا۔ 10 بجے آپ میں سے کوئی بندہ مثال کے طور پہ کافر ہے، 10 بجے وہ نبی کے پاس گیا، اس نے نبی کو دیکھا، نبی کی صحبت میں کلمہ پڑھا، 10:05 میں اس کا انتقال ہو گیا۔ 2 منٹ میں صحابی تیار ہوا، 2 منٹ میں۔ اب وہ صحابی کی شان کیا ہے؟ دنیا کے سارے علماء جمع ہو جائیں، صحابی کے جوتے کی خاک کے برابر نہیں، توجہ کرنا، سارے اولیاء جمع ہو جائیں، صحابی کی جوتی کے نوک کے برابر نہیں، سارے غوث جمع ہو جائیں جن کی ہم 11ویں مناتے ہیں، فرمایا صحابی کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں۔ دنیا کے سارے کتب اکٹھے ہو جائیں، شیخ الاسلام جمع ہو جائیں، مجتہد جمع ہو جائیں، مفسرین جمع ہو جائیں، عابد جمع ہو جائیں، قاری جمع ہو جائیں، صحابی کے پاؤں کے برابر نہیں۔ اے اللہ، میں نے 100 سال عبادت کی ہے، وہ 2 منٹ میں مجھ سے اتنی شان والا۔ غوث پاک نے ساری زندگی اللہ کو راضی کیا ہے، غوث پاؤں بھی اس کی پاؤں کے برابر نہیں۔ کیوں؟ فرمایا دنیا کو بتانا چاہتا ہوں صحابی عمل سے نہیں بنتا، صحابی دیدار مصطفیٰ سے بنتا ہے۔ بس یہ جملہ میرا سمجھ۔ کوئی بھی مولوی ہو، کوئی بھی پیر ہو، اس کے دل میں اصحاب کا بغض ہو، اسے کو حضرت مجھے یہ بتاؤ، جے بنا ہے صحابی عملوں کی وجہ سے، پھر تو ہم عمل میں کیڑے نکالتے ہیں کہ صحابی نے یوں کیا، صحابی نے یوں کیا۔ صحابی اعمال سے نہیں بنتا، صحابی دیدار مصطفیٰ سے بنتا ہے۔ اور جب بن جاتا ہے شان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے، سب سے بڑا پہاڑ ہے مدینہ میں احد، اور بن جائے سونے کا، اور تم اللہ کے راہ میں صدقہ کر دو، جیسے آج لوگ ایک ویڑا ذبح کر دیتے، فخر کرتے ہیں ہم نے میلاد منا لیا ہے، ہم نے 11ویں منا لی ہے۔ فرمایا احد پہاڑ کے برابر صدقہ کرو، اور ادھر میرا صحابی مٹھی کے برابر جاؤ صدقہ کرے، اتنی سی چیز آتی ہے آپ کی اور میری مٹھی میں، فرمایا صدقہ کرے۔ فرمایا تمہارا احد والا سونا ایک طرف ہے، میرے صحابی کا مٹھی بھر صدقہ ایک طرف ہے، تم نہیں پہنچ سکتے۔ علماء سے پوچھا وجہ، فرمایا بات صدقے کی نہیں ہے، صحابی کے پاس وہ آنکھیں ہیں جن آنکھوں نے دیدار مصطفیٰ کیا ہوا۔ اب سمجھ آئی؟ میں پھر آگے آ کے مسئلہ کھولتا جاؤں گا، سمجھ آ جائے۔ 4 آنکھیں جنت میں جائیں گی۔ کتنی آنکھیں؟ اب یہ مطلب نہیں آنکھیں جائیں گی دھڑ پیچھے رہ جائے گا، مطلب آنکھوں کی وجہ سے بندے 4 جنت میں جائیں گے۔ مولا وہ 4 آنکھیں کون سی آپ نے دیکھنا ہے، ان میں سے آپ کی اور میرے پاس کوئی آنکھ ہے؟ آپ نے فرمایا غدت عن محارم اللہ، وہ آنکھ جس نے غیر محرم کو دیکھا، محلے میں کسی کی ماں بیٹی بہو گزر رہی تھی، حیا کی وجہ سے اس نے اپنی آنکھوں کو جھکا دیا، نبی فرماتے جنتی ہے۔ حضرت عثمان غنی نبی کے ممبر پہ بیٹھ کے خطاب کر رہے ہیں، خطاب شروع ہو گیا۔ مدینہ طیبہ میں ایک نیا مسلمان ہے، مدینے کی گلیوں میں کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، اس کی نظر غیر محرم پہ پڑی، جمعے کا ٹائم ہے، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مسجد میں آیا، ابھی اپنے بازو سیدھے کر کے بیٹھ ہی نہیں رہا تھا، آپ نے اپنا خطاب کا موضوع چینج کیا، آپ نے فرمایا او مسلمانوں، تمہارے اندر غیرت ختم ہو گئی ہے، تمہارے اندر حیا ختم ہو گئی ہے، کیا تم سے مدینے کی بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں؟ بندہ بڑا حیران ہو گیا، کھڑے کھڑے اس نے سوال کیا، عثمان نبی کا وصال ہو گیا ہے، آپ نے فرمایا پتہ ہے، فرمایا جبریل کا آنا بند ہو گیا ہے، فرمایا پتہ ہے، فرمایا آپ کو پھر کیسے پتہ چلا، وہی بھی نہیں آتی
کہ باہر کیا ہو رہا ہے؟ باہر مدینے میں کوئی بندہ گندی آنکھ اٹھائے گھوم رہا ہے، کسی غیر محرم کو دیکھ رہا ہے، آپ پر وحی تو نہیں آتی؟ آپ نے فرمایا وحی نہیں آتی، جس یار پہ وحی آتی تھی چاند لمحے ہم اس کی صحبت میں بیٹھے، آج مصطفیٰ کے فیض کا یہ عالم ہے، ہم نگاہ اٹھاتے ہیں مدینہ بھی دیکھ لیتے ہیں، مدینے والے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سمجھے؟ نبی کے پاس ایک بندہ، اس نے کہا کلمہ پڑھوں گا لیکن زنا نہیں چھوڑوں گا۔ آپ نے فرمایا، اس کو سمجھایا، فرمایا تیری ماں کے ساتھ، تیری بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے، تیری بیٹی کے ساتھ، غصے میں آ گیا، آقا میری ماں کے ساتھ، میری بہن کے ساتھ، میری بیٹی کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا جس کی تو عزت برباد کر وہ بھی تو کسی کی ماں ہے، وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ فرمایا مسلمان اپنی آنکھ میں حیا کا سرما ڈال کے رہا، غیروں کی بیٹیاں نہ دے۔ فرمایا زنا ایک قرض ہے، آج تو اٹھا رہا ہے، کل تیری اولاد کو جھکانا پڑے گا۔ پہلی وہ آنکھ فرمایا جنت میں جائے گی جو حیا والی ہے۔ دوسری آنکھ فرمایا عینن ساغرت فی سبیل اللہ، وہ آنکھ جس نے سرحد پہ، بارڈر پہ پہرا دیا، اللہ کرے سمجھ آ جائے، وہ آنکھ جس نے سرحد پہ، بارڈر پہ پہرا دیا۔ میں بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، پاکستانی فوج ایسی ہے، فوج نے یہ کر دیا، فوج نے یہ کر دیا، میں کہ شرم کر جا، اور حیا کر جا۔ میں تجھے قرآن سنا دیتا ہوں، میری بات ہو مجھے مارو میں تیار ہوں، میرا خون بھی معاف ہو، اگر رب کا قرآن ہے تو پھر مان۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به صدا۔ فرمایا مجھے اس گھوڑے کی قسم ہے۔ کون قسم اٹھا رہا ہے؟ عرشوں کا رب ہے، فرشوں کا رب ہے، نبیوں کا رب ہے، رسولوں کا رب ہے۔ فرمایا مجھے قسم ہے، کس کی؟ فرمایا گھوڑے کی۔ اے اللہ تو گھوڑے کی قسم اٹھاتا ہے؟ فرمایا آگے سنو، گھوڑے کے ٹاپ اور سم کی قسم ہے۔ اے اللہ ٹاپ اور سم کی قسم اٹھاتا ہے؟ فرمایا آگے سنو، گھوڑے کے ٹاپ اور سم سے جو چنگاری اڑتی ہے اس کی بھی قسم ہے۔ اے اللہ کیوں؟ فرمایا گھوڑا عام نہیں، اس گھوڑے کی پشت پہ مجاہد اسلام بیٹھا ہوا ہے، ملک کا محافظ بیٹھا ہوا ہے، فوج کا آدمی بیٹھا ہوا ہے، آرمی کا بندہ بیٹھا ہوا ہے، ملک کا دفاع کرنے والا ہے، ملک کے اوپر پہرا دینے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں قسم اٹھاتا ہوں، اپنی لیڈری اپنے پاس رکھو، حضرت قرآن پڑھو، زندگی میں کبھی بھی اپنی پاک آرمی، پاک فوج کے خلاف کبھی بھی مت جانا۔ ان کی شان قرآن میں بھی موجود ہے، حدیث میں بھی موجود ہے۔ آؤ میں تمہیں حدیث سنا دیتا ہوں۔ یہ سکیورٹی کرنے والی آنکھ کوئی عام ہوتی ہے؟ آپ کہتے ہو یہ چوکیدار ہے، پتہ بھی ہے چوکیدار کس کو کہتے ہیں؟ تو اور میں نماز پڑھے 25 کا ثواب ہے۔ چوکیدار جمعے کے ٹائم یا عام جماعت میں مسلمانوں کا پہرا دے کے جب اپنی نماز پڑھتا ہے 1,25,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ کیوں؟ اس نے پہرا دیا ہے، اس نے سکیورٹی کی ہے۔ ایک جنگ میں نبی گئے، آپ نے فرمایا آج رات میرے اوپر پہرا کون دے گا؟ صحابہ پہ پہرا کون دے گا؟ صحابی رسول نے عرض کی آنا یا رسول اللہ کا میں پہرا دوں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ نبی سو گئے، صحابہ کرام سو گئے، چین کی نیند سو گئے، بھئی صحابی پہرا دے رہا ہے۔ آگے وہ کوئی عام بندہ تھا؟ صحابی رسول تھا، نبی کا طالب علم ہے، نبی سے جناب اس نے دین سیکھا ہے۔ اس نے کہا رات بڑی ہے، سمجھ آئی، وضو کیا، 2 رکعتیں شکر کی نہ پڑھ لوں؟ 2 رکعتیں پڑھی، پھر کہا رات لمبی ہے 2 اور نہ پڑھ لوں، 2 اور پڑھ لی۔ اچانک کافروں کی نظر پڑی، نبی سوئے ہوئے ہیں، صحابہ سوئے ہیں، ایک بندہ سکیورٹی پہ کھڑا ہوا ہے، وہ بھی عبادت میں مشغول ہے، موقع اچھا ہے، ہم حملہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی گولی، پہلا وار، پہلا تیر اس محافظ کے آ کے سینے پہ لگا۔ یہاں بیٹھ کے حضرت جمعہ پہ باتیں کرنا آسان ہے، میڈیا پہ باتیں آسان ہے، فوج پہ آج بھی خدا نہ خواستہ کوئی دشمن حملہ کرتا ہے، پہلی گولی ہماری پاک آرمی کو لگے گی، ہمارے فوج کے جوان کو لگے گی، جو صبح و شام برف میں، سرد میں تیرے اور میری حفاظت کے لیے کھڑا ہے۔ کم سے کم، اور یہ سیاسی آتے جاتے رہیں گے، ان پہ نہ رہنا، لیکن اپنی پاک فوج کا دامن نہ چھوڑنا۔ جیسے اس کو تیر لگے،
زمین پہ گرا، خون نکلتا نکلتا ایک صحابی کو لگا، وہ اس کی آنکھ کھلی، اس نے نبی کو بیدار کیا، میرے نبی بیدار ہوئے، پہلا سوال میرا محافظ کہاں پہ ہے؟ آقا وہ سامنے زخمی ہے، میرے اور آپ کے نبی گئے، آپ نے اس کا سر اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، آپ نے فرمایا جوان جب تجھے تیر لگا تھا تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ عرض کی آقا آپ کے آرام میں خلل آ جاتا، میں نے کہا جان جاتی ہے جائے، میرے مصطفیٰ کے آرام میں خلل نہ آئے۔ آنکھیں ہوگی پہرا دینے والی، تیسری وہ کون سی آنکھ ہے؟ فرمایا مثل راس الذباب من خشیت اللہ، وہ آنکھ جس آنکھ سے خوف خدا سے آنسو نکلے، تنہائی میں کبھی بیٹھ کے اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوا، اپنے گناہوں پہ شرمشار ہوا، میں نے یہ گناہ بھی کیا ہے، میں نے یہ گناہ بھی کیا ہے، فرمایا وہ آنکھ بھی جنت میں جائے گی۔ چوتھی آنکھ، غور کیجئے گا، لا تمس النار مسلمن رانی اور لمن رانی، فرمایا وہ آنکھ جس آنکھ نے مجھے دیکھا، غور کیجئے گا، نبی فرما رہے ہیں وہ آنکھ جس آنکھ نے مجھے دیکھا وہ بھی جنتی ہے۔ آقا اور فرمایا اس کو جو آنکھ دیکھے گی وہ بھی جنتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، جس آنکھ نے مجھے دیکھا وہ بن گیا صحابی، وہ جنتی ہے۔ جس نے صحابی کا دیدار کیا میں محمد اس کو بھی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پھر نبی کو دیکھنا دو قسم پہ ہے، ایک ہے خواب میں، دوسرا ہے بیداری میں۔ میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں، آج ہمارے پیر صاحب کو نا خواب میں اللہ کے نبی کا دیدار ہوا، ماشاءاللہ مرید نعرے پہ نعرے لگاتے ہیں اور اللہ کا ورد کرتے ہیں، اور ہوا کیا ہے؟ ہمارے پیر صاحب کو، ہمارے حضرت کو نبی کا دیدار ہوا، بیداری میں نہیں خواب میں ہوا ہے۔ خواب میں دیدار ہوا، اتنے خوش ہوتے ہو، ہاتھ چومتے ہو، پاؤں چومتے ہو۔ جس نے ساری زندگی میرے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی، جس نے صبح دیدار کیا، ظہر میں دیدار کیا، اور آپ کی میری طرح دیدار نہیں تھا، سن لیں یہ جو قصیدہ بردہ شریف پڑھا جاتا ہے مدرسوں میں، مولا یسلم وسلم دائما ابدا، کیا وجہ ہے؟ اس قصیدے کا نام ہے بردہ شریف، چادر والا قصیدہ، یہ بھی کوئی نام ہے؟ امام شرف الدین بوسیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے شہنشاہوں کے گیت لکھے، میں نے بادشاہوں کے نام کے گیت لکھے۔ ایک دن فالج میں مبتلا ہوا، 15 سال میں بیماری میں مبتلا رہا، بادشاہ بھی چھوڑ گئے، وزیر بھی چھوڑ گئے، مشیر بھی چھوڑ گئے۔ اس لیے میں آج جوانوں کو کہوں گا، آج جو سیاسی لوگوں کی خاطر تم لڑتے ہو، ایک دوسرے کے خلاف پوسٹیں لگاتے ہو، ہم نے کئی بار دیکھا رات کو ایک کمرے میں ہوتے ہیں، جن کی خاطر آپ خون بہاتے ہو، یہ سارے ایک ہیں، ان کی لاکھ بار خوشامد کرو، لاکھ بار تم ان کا نام لو، انہوں نے کام نہیں آنا، قبر میں رسول اللہ کی ذات نے کام آنا ہے۔ میرے بابا جی کہتے تھے خادم حسین رضوی صاحب، فرمایا انی تے حضور نے وفا کر کے جاؤ کہ قبر جاؤ تے حضور آکھنے میرا ہے، اور اتنا تو نبی کے ساتھ وفا کر کے جاؤ، سمجھ آئیے، نبی کے گیت گاؤ۔ یہ امام شرف الدین بوسیری کا واقعہ جوانوں کے لیے سب سے زیادہ سمجھنے کی بات ہے۔ آپ کہتے ہیں 15 سال بیمار ہو گیا، تنہائی بھی آ گئی، بیوی بھی چھوڑ گئی، بچے بھی چھوڑ گئے، غربت بھی آ گئی، سوچ رہا ہوں اب کیا کروں؟ فرمایا ساری زندگی بادشاہوں کے گیت گائے ہیں، کیوں نہ آمنہ کی لال کی ذات کی ایک نعت نہ لکھ کے جاؤں؟ مرنا تو ویسے ایک نعت ہی لکھ دوں نبی کی شان پہ۔ آپ کہتے ہیں میں نے شعر لکھا، مولا یسلم وسلم دائما ابدا، آپ کہتے ہیں میں لکھ کے سو گیا، رات کو سویا آنکھ کا لگنا تھا کہ خواب میں آمنہ کے لال کا دیدار ہو گیا۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، آپ کہتے ہیں میں نے حرکت دی جسم کو، یہ نبی آگے کھڑے تو استقبال تو کرو، ہے خواب؟ فرمایا السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ بوسیری کیا ہوا ہے، کیوں حرکت دے رہے ہو؟ آقا میں کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کرنا چاہتا تھا لیکن کر نہیں سکتا۔ آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا، بوسیری کے سر پہ رکھا، فرمایا بوسیری کیا کہا ہے؟ آقا کھڑے ہونا چاہتا ہوں، کھڑا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا مجھے ہو کے تو دکھا، کھڑا ہو کے تو دکھا۔ آقا ہونا چاہتا ہو نہیں سکتا۔ آپ نے ہاتھ رکھا، فرمایا ہو کے دکھا۔ کہتے خدا کی قسم اور مصطفیٰ کا ہاتھ لگنا تھا، اللہ پاک نے مجھے بیماری سے شفا عطا فرما دی۔ میں نے کھڑے ہو کے نبی کا استقبال کیا، میں نے کہا آقا کون سی نیکی پسند آئی ہے، میرے خواب میں آ گئے ہو۔ فرمایا باقی باتیں بعد میں ہوگی، پہلے میں محمد کو میری نعت تو پڑھ کے سنا۔
کہتے میں نے جھوم جھوم کے پڑھا مولا یسلم وسلم دائما ابدا. پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا بوسیری جو میرے گیت گاتا ہے میں محمد اسے خالی نہیں جانے دیتا. ایک چادر شریف ہے, چادر شریف, میں تجھے چادر دے کے جا رہا ہوں, جا چادر پہن. آپ کہتے چادر پہنی, صبح کی نماز کا ٹائم ہے, وضو کیا, مسجد میں گیا, محلہ حیران ہے, امام مسجد حیران ہے, میرے پڑوس حیران ہے, وہ بوسیری چل رہا ہے, بوسیری اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا ہے. آپ کہتے میری تو خوشی کی انتہا. جیسے ہی میں نے نماز پڑھی نا باہر آیا, گلی کے نکر میں مڑا نا, ایک فقیر ہے, پھٹے پرانے کپڑے ہیں, بکھرے بال ہیں, اس نے میری چادر پکڑی. فرمایا بوسیری, میں نے کہا جی. فرمایا وہ قصیدہ مجھے سنا جو رات کو تو نے نبی کو سنا. فقیروں کی نگاہ بڑی تھی. آپ کہتے ہیں بھائی بات سنیں میری, آپ رات کو خواب دیکھیں مجھے نہیں پتا, میں دیکھوں آپ کو نہیں پتا, یہ بڑا راز ہے. آپ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا اور پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی. میں کہا فقیرہ, ایک میں تھا, ایک میرے مدنی نبی تھے, تیسرا کوئی نہیں تھا, تجھے کیسے پتا چلا ہے؟ فرمایا یہ چادر میرے نبی کی ہے نا. فقیر کہتا, اور میں نے کہا تجھے پتا کیسے چلا؟ اس نے کہا باقی باتیں بعد میں ہوگی. فقیری ہم محمد کے امام فقیر ہیں, ہم بیٹھ کے جب نگاہ اٹھاتے ہیں مدینہ بھی دیکھ لیتے ہیں, مدینے والا بھی دیکھ لیتے ہیں. اس نے کس کی دیدار کیا؟ خواب میں. ایسی ہے نا, آج مدرسوں میں اس کا قصیدہ پڑھا جاتا ہے, بچوں کو زبانی یاد کروایا جاتا ہے, اور اس کے اندر فیض کتنا ہے. بادشاہ کو جب پتا چلا اس نے لکھ دیا, اس نے کہا یہ لکھ کے ادھر رکھ دو. ایک نابینا ہے, اس نے کہا حضرت نابینا کوئی دوائی ہے؟ فرمایا ہے. قصیدہ بردہ شریف اس کی آنکھوں میں لگایا, اللہ پاک نے اسے بھی شفا عطا فرمائی. آج ہر مدرسے میں, اہل سنت و جماعت کے مدرسے میں یہ قصیدہ پڑھا جاتا ہے, سنا جاتا ہے. میں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اس بندے نے لکھا ہے جس نے خواب میں ایک بار نبی کو دیکھا. میں کہ واہ جی واہ ماشاءاللہ, ایک بار جو نبی کو خواب میں دیکھے اس کے قصیدے. تے جس صحابی نے ساری زندگی نبی کا دیدار کیا, اس کے گلے شکوے سنتے ہو, اس کے خلاف کلپ چڑھاتے ہو, اس کے خلاف بغاوت کرتے ہو, اور صحابی کا دیکھنا کوئی آپ کا میرے جیسا تھا. بڑی قیمتیں دی انہوں نے دیدار مصطفیٰ کی خاطر. دولہا صحابی ہے جناب, نکاح ہو گیا, دلہن کے کمرے میں گیا, تلوار ابھی لٹکائی ہے, آواز ہے بلال کی, فرمائے مسلمانوں جہاد کے لیے نکلو. جوتا پہنا, تلوار اٹھائی. بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ مجھے چھوڑ کے. فرمایا کہ تجھے چھوڑ کے جانا پڑے گا کیونکہ اللہ کے رسول کا بلاوا آ گیا. گیا, تیاری کی, اترا میدان میں. جیسے ہی میدان میں اترا اتنے تیر تے تلوار رکھے, جسم زمین پہ گر گیا. اب صحابہ اس کے پاس ہے, دیکھی عالم. ایک صحابی نے پانی آگے کیا, اس نے منہ موڑ لیا. دوسرے صحابی نے تیر نکالنے کی کوشش کی, اس نے ہاتھ آگے کر لیا. ایک نے خنجر پہ ہاتھ رکھا, اس نے کہا خنجر بھی نہیں نکالنا, تیر بھی نہیں نکالنا, مجھے پیاس بھی نہیں بجھانی. اس نے کہا چاہتا کیا ہے؟ ایک زخمی آدمی کو پانی چاہیے, مرہم پٹی چاہیے, کیا چاہیے؟ فرمایا میں چاہتا ہوں موت قریب ہے, جب میری روح نکلے میری آنکھیں مصطفیٰ کا دیدار کریں, مجھے گھسیٹ کے میرے مصطفیٰ کے قدموں میں لے جاؤ. صحابہ کہتے ہم نے اٹھا کے لجپال نبی کے قدموں میں لے گئے. سر نبی نے گود میں رکھا, میرے نبی نے جیسے اس کا گود میں سر رکھا آنکھوں سے دیدار کیا, وصال ہو گیا. پہلے میرے نبی مسکرائے پھر روئے. آقا یہ مسکرانا کیسا ہے, یہ رونا کیسا ہے؟ فرمایا رو اس لیے رہا ہوں میرا دیوانہ شہید ہو گیا, مسکرا اس لیے رہا ہوں میری خاطر ایک عورت کو ٹھکرایا, اللہ نے جنت میں 70,000 حوروں کے ساتھ نکاح فرما دیا. اس صحابہ اس نماز پڑھتے تھے نا, اس سب میں زیادہ ہوتے تھے. اس سب میں کسی نے پوچھا ادھر کیوں کھڑے ہوتے ہو, ساری مسجد ہے, یہ ادھر کیوں کھڑے ہوتے, رش زیادہ یہاں پہ ہے. فرمایا نبی جب کہتے نا السلام علیکم ورحمت اللہ, فرمایا نبی کا ایک گال ادھر ہوتا ہے, ہم اس گال کا دیدار کریں. ہائے 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 ہائے, یہ کوئی آسان بات ہے؟ ایک صحابی سے دوسرے نے پوچھا زور میں قرات ہوتی ہے؟ اس نے کہا ہوتی ہے. اس نے کہا ہم نے تو آواز نہیں سنی نبی کی. فرمایا میں دلیل دیتا ہوں. کیا دلیل ہے؟ فرمایا نبی جب قرات کرتے نا نبی کی داڑھی مبارک ہلتی ہوئی نظر آتی, یعنی وہ درمیان میں صف میں کھڑا ہے, کار خدا کی عبادت رہا ہے, مصلی پہ کھڑے ہو کر دیدار مصطفیٰ بھی کر رہا ہے. لہذا حضرت
ان کے بارے میں بکواس نہ کرے اور نہ ہی ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے۔ اب ان کی شان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا سنو، آخر اس زمانے میں ایک جہاد ہوگا اور جہاد والے کے سردار کہیں گے فَيَقُولُ انظر هَلْ تَجِدُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ، اور دیکھو کچھ صحابی کرام ہے اس جنگ میں، کچھ صحابی ہے؟ کہتے تلاش کرنے کے بعد جا کے ایک صحابی ملے گا، وہ کہیں گے ہاں صحابی ہے۔ فرمایا اس صحابی کو لے جائیں گے، اس کے قدموں کی برکت سے اللہ پاک انہیں فتح عطا فرمائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا پھر جنگ ہوگی، فَيَقُولُ هَلْ تَجِدُ مَنْ رَأَى مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ، تم میں کوئی ایسا بندہ ہے جس نے صحابی کو دیکھا ہو، نبی کو نہیں صحابی کو دیکھا ہو، اس کو کہتے تابی، وہ کہیں گے ہاں ایک بندہ ہے۔ فرمایا لے چلو، فرمایا لے کے جائیں گے، اللہ ان کو بھی فتح عطا فرما دے گا۔ پھر تیسری جنگ ہوگی، پھر اعلان ہوگا حال انظر حال تاجدو مرانی اورانی مرانی، تم میں وہ بندہ موجود ہے جس نے صحابی کے تابی یعنی تبا تابی جس نے تابی کا دیدار کیا ہو، وہ کہیں گے ہاں۔ فرمایا جائے گا، اللہ پاک اسے فتح عطا فرما دے گا۔ آخری بات ہے، ٹائم میرے خیال میں پورا ہو گیا، اگر 2 منٹ مجھے دے دیں۔ ڈھیلے ہو، تھک تو نہیں گئے؟ عظمت صحابہ کا ذکر شاید بخشش ہو جائے، بس 2 منٹ زیادہ نہیں رہوں گا۔ صحابی کا مقام کیا ہے؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے صحابی ہیں، حضرت عمر کے دور میں روم کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے گئے، اتنا لڑے ہر کافر کو گاجر مولیوں کی طرح کاٹتے رہے، آخر کار روم کے وزیروں نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا حذیفہ بن یمان کو زندہ پکڑنا ہے۔ 2 بندوں کو زندہ پکڑا جاتا ہے، جس سے زیادہ دشمنی ہو یا جس سے کچھ لینا ہو۔ 1000 کا جھوٹ ملا، تب جا کے انہوں نے ایک صحابی پر جا کے گرفت کی، اتنے طاقتور تھے حضرت حذیفہ، بڑے حسین بھی تھے، بڑے جمیل بھی تھے، گرفتار کر کے جب لائے، روم کا بادشاہ کیا کہتا ہے؟ وزیر کہتا ہے حضرت اس کو نہ مارنا، بڑا خوبصورت ہے، بڑا زبردست قسم کا جرنیل ہے، اگر ہماری فوج میں آ گیا نا، آپ کی مذہب عیسائیت کو اس نے قبول کر لیا، بڑا فائدہ ہوگا، مسلمان کبھی بھی نہیں جیت پائیں گے۔ اس نے کاغذ لی، قلم لی، فرمایا حذیفہ روم کی آدھی سلطنت تیری ہے، آدھی سلطنت میری ہے، اس شرط پہ محمد کا دامن چھوڑ دے۔ حضرت حذیفہ نے کہا اے ظالم دفع ہو جا، تو سلطنت کی بات کرتا ہے، تخت سکندری کو وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہو جن کا سرکار کی گلی میں۔ فرمایا تاج کے لیے لڑنے آیا ہو، ایک گھوڑے ہم نے میدان میں اتارے ہیں، تیر کھائے نبی کی خاطر، ہمیں عہدے نہیں چاہیے۔ اس نے کہا سن حذیفہ، بادشاہ کے بعد جو بڑا عہدہ ہوتا ہے، چاہے وہ جنرل کا ہو، کرنل کا ہو، جو بھی ہو، پولیس کا ہو، آپ کو عہدہ دینے کے لیے تیار ہو، شرط یہ ہے عیسائی ہو جاؤ، مذہب اسلام کو چھوڑ دو۔ اس نے کہا مجھے یہ عہدہ نہیں چاہیے، سب سے بڑا عہدہ، تمام بادشاہوں سے بڑا عہدہ میرے پاس ہے۔ اس نے کہا وہ کون سا عہدہ ہے؟ فرمایا میں نبی کا صحابی ہوں، اور صحابی ہونا کائنات میں سب سے بڑا عہدہ ہے۔ انہوں نے دیکھا بندہ لالچ میں بھی نہیں آ رہا، نبی کا تربیت یافتہ ہے، نبی کا صحابی ہے۔ انہوں نے کہا تیسرا پتہ مرد کی کمزوری، انہوں نے کہا میری ایک بیٹی ہے، روم والے اسے دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، جس کے حسن کے ڈنکے پورے روم میں بجتے ہیں، مصر والے اس کی تعریف کرتے ہیں، تیرے نکاح میں لکھ دوں گا، آپ میرا ہو جا۔ اور اس نے کہا یہ تو ایک عورت ہے، 1000 عورتوں میں مصطفیٰ کے نالین پہ قربان کر دوں گا۔ عورت کی خاطر حضرت مذہب نہیں تبدیل کیے۔ آج ہمارا سنی کہتا ہے، وہابی کہتے 3 طلاق 1 ہوتی ہے، میں اہل حدیث ہوتا ہوں، میں وہابی ہوتا ہوں۔ میں کہ بدبخت عورت کی خاطر دین چھوڑے گا اور باپ دادا کا عقیدہ چھوڑے گا، قرآن کا دامن چھوڑے گا، جا تجھے عورت مبارک ہو۔ صحابی نے عورت کو ٹھکرا دیا، وزیر نے کہا نہیں مارنا، اس نے آپ کی بیٹی کو نہیں دیکھا، اس کو رات کو کمرے میں اکیلا چھوڑتے ہیں۔ صحابی رسول کمرے میں ہے، لڑکی دلہن بن کے آ گئی ہے، صحابی رسول مصلی پر ہے، رات کو نماز پڑھتا رہا، کہتے ہیں سحری کا ٹائم ہوا، دلہن کہتی ہے رب کعبہ کی قسم اب تو یہ تھک جائے گا، جیسے ہی رات تہجد کا وقت ہوا، عبادت کو چھوڑ کے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، ایک آنکھ بھی مجھے نہ دیکھا۔ صبح کی نماز پہ کہا، میں نے کہا جوان مجھے دیکھ تو لے، اس نے کہا میں نہیں دیکھتا، میں بڑی خوبصورت ہوں، ایک جھلک تو دے، پر میں نہیں دیکھتا۔ اس نے پوچھا کیوں؟ فرمایا جن آنکھوں نے جمال مصطفیٰ کو دیکھا ہے وہ آنکھ کسی اور کو دیکھتے ہی نہیں۔ ہائے 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 ہائے،
فرمایا ہم نے مصطفیٰ کے جمال کو دیکھا ہے، ہم نے مصطفیٰ کے قرب کو پایا ہے۔ عورت کیا چیز ہے؟ ہمارے نزدیک عورت کی کوئی عادت نہیں ہے۔ اس نے کہا مصطفیٰ کون ہے؟ جب اس نے نبی کا بتایا نا، لڑکی کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ صبح باپ خوشی سے دروازے پہ دستک، روم کا بادشاہ ہے، دروازہ کھلا، بیٹی نے نقاب پہنا ہوا ہے۔ فرمایا بیٹی کیا ہوا؟ فرمایا ہٹ جاؤ، آپ غیر محرم ہو۔ فرمایا میں آپ کا بابا ہوں۔ فرمایا تھے، اب میں مسلمان ہو گئی ہوں، تو کافر ہے، تو میرے لیے غیر محرم ہے۔ بادشاہ کو اتنا غصہ آئے تھے اس کو اپنے دین میں لانے کے لیے، اے جناب میری بیٹی کو مسلمان کر گیا۔ اے میں کہتا ہوں مسلمانوں، آج کی ویڈیو دیکھ کے کبھی بھی صحابہ پہ مت بھونکنا، سن صحابہ کی تاریخ۔ کہتے روم کا بادشاہ گیا، کڑا میں بڑا تیل رکھا، اتنا جلایا، مسلمان کو ڈالا، 2 منٹ بعد اس کی ہڈیاں باہر آ گئے۔ حضرت حذیفہ رو پڑے، اس نے کہا رک جاؤ، ڈر گیا ہے۔ نبی کا صحابی ڈر گیا ہے۔ فرمایا حذیفہ مذہب عیسائیت قبول ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا پھر رو کیوں رہے ہو؟ فرمایا ڈر کی وجہ سے نہیں رو رہا، رو اس لیے رہا ہوں، یہ تو ایک جان ہے، خدا ہزاروں جان دیتا، مصطفیٰ کے نالین پہ قربان کر دیتا۔ بادشاہ اپنی ہار مان کے بیٹھ گیا، اس نے سر پکڑا، روم کی سرزمین پہ وہ نعرہ لگا کے گیا، تمہیں تعلیم دے کے گیا۔ اس نے کہا خدا کی قسم، بڑے بڑے پہلوان دیکھے ہیں، بڑے بڑے جنگجو دیکھے ہیں، نہ محمد جیسا کوئی تھا، نہ محمد کے صحابی جیسا کوئی ہے۔ فرمایا پھر آخری ڈیمانڈ ہے میری، عزت تو بچانی ہے۔ فرمایا میری پیشانی کو بوسہ دے دے، اپنے مسلمان قیدی لے جا، 80 قیدی ہے، کم سے کم میں کہوں گا دنیا کے سب سے عظیم اور بہادر بندے نے میری پیشانی کو چوما تھا۔ حضرت حذیفہ آگے بڑھے، آپ نے پیشانی کو چوما، خود بھی آزاد ہوئے، نبی کے صحابہ کو بھی آزاد کیا۔ دعا ہے اللہ عمل کی توفیق۔